اعجاز الحق صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جو جناب محسن نقوی صاحب ہمارے وزیر داخلہ امریکہ گئے ہیں اور امریکہ جا کے ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ وہ وہاں پر پی ٹی آئی کا اثر و رسوخ کم کرنے کی کوششوں میں رہے، تو کیا ان کا امریکہ جانا بھی ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوا ان مذاکرات کے لیے؟ نہیں، بالکل نہیں، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا کہ ایک وزیر داخلہ جا کر وہاں امریکہ کے اندر پورے پی ٹی آئی کا جو اثر ہے وہاں پر اس کو ختم کر دے گا. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا. اگر اس طرح ہو سکتا تو پھر تو مطلب بات ہی کوئی نہیں تھی. وہ گئے تھے ٹرمپ کے اس میں جو اوتھ ٹیکنگ سرمنی تھی، اب پتہ نہیں کس نے دعوت دی، حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، مجھے معلوم نہیں، لیکن ان کا مطلب کہ دورہ جو تھا دہشت گردی کے خلاف بات چیت میں اور دیگر معاملات تھے، وہاں کی کرکٹ شروع کرنے کے لیے امریکہ کے اندر تعاون پی سی بی کا وغیرہ وغیرہ. میرا نہیں خیال کہ ان کا پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی بھی وہاں کا اس دورے میں کوئی تعلق تھا. لیکن جس طریقے سے انہوں نے وہاں پر ملاقاتیں کی، بلکہ ہر جگہ جا کے ملاقاتیں کی، بلکہ کئی جگہ تو امبیرسمنٹ کا باعث بھی بنا پاکستان کے لیے، تو ان کی جو ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کی کوششیں بڑی ڈیسپریٹ تھی کہ پتہ نہیں کیا کر دینا انہوں نے، تو اس سے ایک تاثر تو ابھرتا ہے کہ وہ وہاں اس لیے گئے، تو اس لیے پی ٹی آئی یہاں سے ہٹ گئی پیچھے. دیکھیں، جب بھی جاتے ہیں آپ، ایک کوکس ہے وہاں جو بنا ہوا ہے فرینڈز آف پاکستان کا، وہ شیلا ہوتی تھی اس کے اندر، وہ بیچاری فوت ہو گئی ہیں، اب کوئی نئے بنے اس کے اندر جو کہ بڑے پرو پاکستان ہیں. جو بھی جائے گا وہاں، اگر اپوزیشن جائے گی، حکومت جائے گی، ان سے سینیٹر سے کانگریس مین سے ملاقات ہوگی، اور لازمی بات ہے وہ باتیں وہاں گفتگو کی جائے گی جو پاکستان کے مفاد میں ہیں، پاکستان کے حق میں ہیں. اور سینیٹرز کانگریس مین سے مل کر کوئی پی ٹی آئی کا اثر و رسوخ ختم کرنا، تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے اعجاز الحق صاحب، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وجہ نہیں ہے تو پھر آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف مذاکرات سے پیچھے ہٹ گئی، جبکہ انہوں نے ہی مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا؟ پشاور والی ملاقات تو نہیں ہے؟ نہیں، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پشاور والی ملاقات تو بہت میں سمجھتا تھا خوش آئند ہے، جس طرح کہ بانی پی ٹی آئی نے، عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ بڑی خوش آئند ہے، لیکن اس میٹنگ کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک جواب بھی انہوں نے دے دیا. تو وہ میٹنگ اگر ہو، میں تو اس کو بڑا اچھا سمجھتا تھا کہ اچھا بھئی اگر مذاکرات ہوں، کوئی بات چیت ہو، کوئی آگے چلے تو اچھی بات ہے. اس سے تو بلکہ مذاکرات کو اور وہ ملنی چاہیے، بوسٹ ملنا چاہیے تھا، لیکن وہ پتہ نہیں کیوں مایوسی ایک دم 2 دن کے اندر اندر ہو گئی، یا پھر وہ جو 190 ملین کا فیصلہ آیا اس سے شاید کوئی ری ایکشن میں کوئی بات ہوئی ہو. لیکن اس ملاقات سے اعجاز الحق صاحب حکومتی سائٹ پہ تو کچھ مایوسی دیکھنے میں آئی تھی، حکومتی وزراء نے بڑے سخت بیانات بھی دیے تھے. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کی بات میں کہ دیکھیں ایک اتنا بڑا ایونٹ جب ہو جائے اور اس کی اس قسم کی خبر آ جائے، اور پھر لازمی بات ہے کہ حکومت نے بھی سوچ میں پڑ گئی ہوگی. ہم اس پہ ڈسکشن تو کوئی نہیں ہوئی، لیکن وہی میں نے دیکھا جو آپ نے دیکھا کہ ٹی وی پہ آگے کوئی ری ایکشن شو کیا، کوئی باتیں کی جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ کرنی چاہیے تھی ان کو. تو ابھی حکومت کی طرف سے پی ٹی آئی کا تو تقاضا رہا ہے، اور بلکہ ان کے کچھ لوگ تو آ کے کہتے رہے کہ یعنی ایک دن پہلے تک کہ ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات کرا دی جائے تو ہم انہیں منا لیں گے، ان سے دوبارہ گو ہیڈ کا سگنل لے لیں گے. تو یہ معاملات کے حکومت ملاقات نہ کرا پائے، یہ کچھ حکومت کی بے بسی کا زیادہ اظہار نہیں تھا؟ پھر اس کے بعد مذاکرات کا کوئی سبب رہتا نہیں؟ دیکھیں، اس میں کوئی ہچ نہیں تھی ملاقات کروانے میں، بلکہ یہ ڈسکس بھی ہوا تھا. اسپیکر نے کہا تھا میں فیسیلیٹیٹ کروں گا. بدھ کے دن یہ بات ہوئی سب کمیٹی کے اندر کہ ان کی فیسیلیٹیشن منڈے سے پہلے کروا دیں تاکہ ہم حتمی جواب منڈے کو تیار کر کے ٹیوزڈے کی میٹنگ میں چلے جائیں. لیکن بدھ کے دن جب انہوں نے کال آف کر دیا، جمعرات کا دن تھا یا بدھ کا دن تھا، جمعرات کے دن جب انہوں نے کال آف کر دیا تو اس کے بعد تو پھر مطلب کوئی ہماری میٹنگ ہی نہیں ہوئی، نہ اس پہ ڈسکشن ہوئی، نہ کہیں فیسیلیٹیشن کی بات ہوئی، اور نہ ہی اس کا سوچے نہیں کہ جب ہم مذاکرات ہی ختم کر دیے ہیں تو پھر مل کر کیا کرنا ہے. لیکن اس کے بعد پھر ایک بات یہ آئی اعجاز الحق صاحب، دیکھیں جی اعجاز الحق صاحب، میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ
اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اسپیکر سے جا کر ملیں، اور اسپیکر میرے خیال میں ان کو بلائیں گے بھی، اگر نہیں بلائیں گے تو خود جا کر ملیں گے، کیونکہ پہلے بھی اسپیکر سے مل کر انہوں نے اس کمیٹی بنانے کا اظہار کیا تھا، اور اسپیکر نے پھر بات کی تھی حکومت سے جا کر، اصرار کیا تھا بلکہ کہ آپ یہ نامینیٹ کریں کمیٹی کو. تو اس میں اگر وہ یہ کہیں کہ جی اس وجہ سے مذاکرات جو ہے ہم نے روک دیے تھے کہ آپ نے ہماری میٹنگ نہیں کروائی تھی، تو میرا خیال ہے کہ پھر ہم بھی سفارش کریں گے کہ میٹنگ ہو جانی چاہیے. عمران خان صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ اگر میری ملاقات کروا دیں تو شاید معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا 28 سے پہلے، آج 28 تو گزر گئی. تو کوئی بات نہیں، 28 کون سا کوئی یہاں پر ایسی تاریخ تھی جس کے آگے کوئی کسی نے زندہ ہی نہیں رہنا. ہر کسی نے 28 بھی آئے گی، 31 بھی آئے گی، اور اس کے بعد بھی مذاکرات کے ذریعے حل نکلے گا. اچھا یہ بتائیے گا اعجاز الحق صاحب کہ جو حکومت ہے اس کو اچانک پیکا ایکٹ سوجا، بغیر ایجنڈے کے اس کو سپلیمنٹری ایجنڈے کے طور پر اسمبلی میں لایا گیا جہاں آپ بھی تشریف رکھتے تھے، اس کے بعد یہ سینٹ سے تھرو ہو گیا. پیکا ایکٹ پہ صحافیوں کو بڑا اعتراض ہے، آپ خود صحافیوں کو جانتے ہیں، صحافیوں سے آپ کا بڑا انٹریکشن ہے. بغیر مشاورت کے یہ بل اسمبلی میں کہیں سے آیا تھا یا خود کہیں حکومت نے سوچ لیا تھا کہ یہ کرنا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک آپ کا جو اعتراض ہے نا کہ اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا، یہاں تک میں آپ کے ساتھ ہوں. میں بالکل اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نے کوئی کسی کی پگڑی نہیں اچھالنی، آپ نے کسی پہ تہمت نہیں لگانی، آپ نے کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، کسی کی عزت کو خراب نہیں کرنا، تو آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی تجویز ہے کہ ان لوگوں کو دیکھیں جو ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، جو ملک کے خلاف بات کر رہے ہیں، جو ملک کے دفاع کو کمزور کر رہے ہیں، جو ملک کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا چاہے میرے گھر سے بھی تعلق ہونا تو میں کہوں گا کہ ان کے میں خلاف ہوں. لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے کہ جس سے کسی کو کوئی نقصان ہو رہا ہے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ کوئی ایمانداری سے آگے چل رہا ہے اور اس کو کوئی پکڑ لے جی کہ یہ سیاسی طور پر آپ ہمارے مخالف ہیں تو ہم آپ کو پکڑ لیں. میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی کوئی بات برداشت کی جائے گی یا ایسا کوئی عمل ہوگا. انگریز دور کے قوانین تھے جو پاکستان بننے کے بعد بھی چلتے رہے اور آخر کار ختم ہوئے. اس میں یہ تھا کہ حکومت ہی سب کچھ کیا کرتی تھی، حکومت ہی بعض اوقات، آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسے ایکٹ کے خلاف باقاعدہ طور پر جو بل تھا اس کے خلاف استعفیٰ تک دے دیا تھا. تو جب قوانین اس طرح ہوں کہ حکومت ہی مدعی ہو، حکومت کا اپوائنٹڈ بندہ چیئرمین ہو ایک اتھارٹی کا، وہی اس کی عدالت ہو، ٹریبیونل بھی حکومت کا لگایا ہو، سپریم کورٹ میں مقدمہ بھی آئینی بینچ میں چلا جائے جو حکومت ہی منتخب کرے، آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے بعد پھر ڈرنا تو بنتا ہے سب کا؟ دیکھیے، اگر میرے خلاف کچھ ہوگا تو میں ہی جاؤں گا نا اپلیکیشن لے کر، اور اگر آپ کے خلاف ہوگا تو آپ لے کر جائیں گے. اب جو مقدمہ لگے گا، اگر ہم یہ بھی کہیں کہ جی سپریم کورٹ کا آئینی بینچ جو ہے وہ بھی حکومت کی ہی مرضی سے چلے گا، تو پھر تو مطلب بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. مطلب اگر ہم عدالتوں پہ بھی اتنا شک و شبہ شروع کر دیں کہ نہیں جناب یہ ایک آئینی بینچ بن گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ شک و شبہ تو اعجاز الحق صاحب 26ویں آئینی ترمیم اس لیے کی گئی کہ بعض مخصوص جو جج صاحبان ہیں وہ چیف جسٹس تک نہ پہنچ سکے. یہ تو آپ کو بھی پتا ہے، یہ تو اوپن سیکرٹ ہے. ٹھیک ہے نا، تو مطلب انہوں نے اس بات کا کوئی اس کو اوپن سیکرٹ کیا، یہ سیکرٹ تھا ہی نہیں. یہ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے. جس طرح کے فوج کے اندر، جس طرح کے باقی پوزیشنز کے اندر 3 نام جاتے ہیں، اس طرح یہاں بھی 3 نام جانے چاہیے. یہ کوئی مقدس گائے تو نہیں ہے نا. تو اس میں کون سی کوئی ایسی بات ہے جب آرمی چیف کے لیے 3 نام جاتے ہیں؟ جی اعجاز الحق صاحب 5 نام بھی جاتے ہیں کبھی کبھی. اعجاز الحق صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو پیکا ترمیمی بل آیا ہے، تمام اراکین پارلیمنٹ نے اس بل کو پڑھا ہے؟ کمیٹی میں تو پڑھا تھا اس کو، بالکل. مجھے تمام اراکین کا نہیں پتا، لیکن جو کمیٹی میں تھے، میں خود کمیٹی میں تھا، میں نے اس کو پڑھا تھا. اور اس پہ کچھ تھوڑے بہت آرگیومنٹ بھی ہوئی تھی وہاں پہ. کچھ پیپلز پارٹی والوں نے بھی کوئی نکات اٹھائے تھے وہاں پہ. لیکن اور پی ٹی آئی والوں نے بھی، تو لازمی بات ہے
اس پہ شریک ہونا ہی نہیں تھا انہوں نے. تو اس کے بعد پھر یہ بل پاس ہوا تھا. مجھے اراکین اسمبلی کا پتہ نہیں کہ انہوں نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے. اعجاز الحق صاحب، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ، ذرا مذاکرات کی بات پہ واپس آتے ہیں، مذاکرات کا سلسلہ چلا بڑھا، ایسے لگا کہ کہیں کسی نتیجے پہ پہنچ جائے گا. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا ریکنسیلیشن یا کسی درجے میں ایک استحکام یا جسے کہتے ہیں ایک فیزیبل کو ایگزسٹنس کیا ممکن ہے اب؟ بالکل ممکن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. دیکھیں دھرنے بھی ہو چکے، کالز بھی دی جا چکی، مطلب سول نافرمانی کی اور بھی دیگر چیزیں ہیں. میں اگر ہوں اور مشورہ دینے کے لیے تو میں انہیں یہ کہوں گا کہ مذاکرات کے ذریعے ہی معاملات آگے چلائیں. دیکھیں نیریٹو بھی بہت اچھا ہے، پاپولیرٹی بھی بہت اچھی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں خود اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی ایک مقبول جماعت ہے، اور مقبول جماعت بنی اپنے نیریٹو کی وجہ سے کہ انہوں نے ایک نیریٹو لیا. اب ان کو پریشانی اس بات کی ہے کہ اگر ہم کہیں تھوڑی سی بھی فلیکسیبلٹی دکھائیں گے نا، یہ وجہ ہے کہ مذاکرات آگے نہیں بڑھ رہے. وہ یہ کہتے ہیں اگر ہم تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھائیں گے، تھوڑا سا اگر لچک دکھائیں گے تو ہمارے نیریٹو جو ہے اس میں دراڑ پڑ جائے گی، اور ہمارا جو نیریٹو ہے نا وہ پھر عوام ہمارے جو ہے وہ نیریٹو سے ہمارے ساتھ نہیں رہے گی. دیکھیں پاپولیرٹی وہ ہوتی ہے حبیب اکرم صاحب، نیریٹو وہ ہوتا ہے جس کو آپ کنورٹ کر سکیں، جس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں، جس سے آپ اپنی پاپولیرٹی کو آگے لا کر پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے استعمال کر سکیں. اگر لڑائی جھگڑے سے اور ٹکراؤ سے ہی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نیریٹو کو اپنے آگے لے کر چلنا ہے اور مشکلات کا سامنا کرنا ہے، اگر مشکلات کا سامنا ہی کرنا ہے تو پھر اب اس پہ کیا اعجاز الحق صاحب، جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف اب اپوزیشن الائنس کے ساتھ رابطے بڑھا رہی ہے، اس سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک بار پھر سے شاید ایجیٹیشن کی طرف جانے کا سوچا جا رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ اچھا، یہ حکومت کی کمزوری کی وجہ بھی ہے کہ کچھ لوگ جن سے وہ رابطے کر رہے ہیں وہ حکومت کے بھی بہت قریب تھے اور قریب ہیں بھی. کچھ ناراضگیاں ہیں، حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑے سے ایکٹیو ہوں اور ایک دوسرے کو انگیج کریں. اس میں کوئی شک نہیں کہ بھئی جو اپوزیشن ہے وہ اپوزیشن کا کام ہی ہے کہ آپ لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں. اب انہوں نے وہ کوشش ان کی جاری ہے، وہ ایسے لوگوں کو بھی مل رہے ہیں جو حکومت کے مطلب ایک قسم کا ساتھ ہیں، ان کو ایسی ناراضگی ہے تھوڑی بہت. تو یہ ایک عمل ہے جو ایک سیاسی عمل ہے، اس کو روک تو نہیں سکتے ہم. اب آگے چل کر ان کا کیا لائے عمل ہوگا، کیا وہ ایجیٹیشن کی طرف جانا چاہیں گے، جلسے جلوس کرنا چاہیں گے، یا کچھ ایسی جماعتیں بھی ہوں گی جو ان کے ساتھ جائیں گی، جو یہ سمجھیں گی کہ جی مذاکرات ہی حل ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مذاکرات کو فیسیلیٹیٹ کروا دیں وہ. ٹھیک ہے.